علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جب تم حالت خوف میں ہو تو نماز جیسے ممکن ہو پڑھ لو، پیدل پڑھ سکتے ہو پیدل پڑھ لو، سواری پر ہو سواری پر ادا کر لو، اور جب تم حالت امن میں ہو تو پھر نماز اس طرح پڑھو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہے، جس کا تمہیں پہلے علم نہیں تھا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ اگر تم مسافر ہو اور دشمن کا خوف ہے تو جیسے ممکن ہے نماز پڑھو۔ پیدل چل رہے ہو، چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لو، صف بندی کی بھی ضرورت نہیں، ٹھہرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اپنے گھوڑے پر سواری پر ہو تو سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھ لو۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کسی حالت میں اس کی چھٹی نہیں ہے۔ اور جب تم حالت امن میں آ جاؤ پھر نماز تم نے اس طرح پڑھنی ہے جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک جملہ چلتا ہے نا، نماز پڑھو صحیح پاویں جنج مرضی پڑھو، بس یار پڑھنی چاہیے جیسے مرضی پڑھو، پڑھنی چاہیے، یہ غلط جملہ ہے۔ نماز پڑھنی ہے، ہر صورت پڑھنی ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، لیکن پڑھنی ایسے ہے جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ اپنی مرضی کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اپنی مرضی کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین سکھانے والے، اور آپ کر وحی لے کر آنے والے کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، ہر عبادت کا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بس بتایا ہے یہ ایسے ادا کرنی ہے۔ عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بس بتایا تھا، وہی لے کر آئے تھے، اور آپ نے بھی امت کو بتا دیا۔ لیکن جب باری آئی نماز کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، اگلے دن پھر فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، 10 نمازیں 2 دنوں میں جبرائیل علیہ السلام اترتے رہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے، بیت اللہ کے صحن میں انہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام کو جماعت کروائی جبرائیل علیہ السلام نے، اور بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے،
اور نماز پڑھنے کے وقت یہ ہے. اب آپ اپنی امت کو بھی نماز اس طرح پڑھ کے یاد کروا دیں. اب غور کریں، جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ بھی نماز بتا سکتے تھے، اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام عقل مندوں کے عقل مند، فہم و فراست کے بیتاج بادشاہ جبرائیل علیہ السلام بتاتے جاتے اور ہمارے نبی علیہ السلام سمجھ جاتے فوراً. لیکن انہوں نے صرف بتایا نہیں بلکہ کیا کیا؟ عملی پریکٹس کر کے دکھائی. اور صرف ایک نماز نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، بلکہ 10 نمازیں پڑھ کر دکھائی ہے. اے پیغمبر علیہ السلام، اپنی امت کو بتا دینا نمازوں کا وقت یہ ہے، اور امت کو سمجھا دینا نماز کا طریقہ یہ ہے. اور پھر ہمارے پیغمبر علیہ السلام منبر پر چڑھے. اب صحابہ کو آپ بھی بتا سکتے تھے، صرف آپ منبر پر چڑھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر رفع الیدین، سینے پر ہاتھ، قیام، رکوع کا سارا طریقہ کر کے دکھایا. اور پھر جب سجدے کی باری آئی، یہاں سجدہ تو ہو نہیں سکتا تھا، سجدے کی باری آپ پیچھے ہٹے اور نیچے آپ نے سجدہ کر کے دکھایا. پوری نماز آپ نے پڑھ کر دکھائی اور فرمایا انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی. میں نے یہ عمل اس وجہ سے کیا ہے تاکہ تمہیں نماز کا طریقہ سکھا دوں. اس کا مطلب یہ بڑا اہم کام تھا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کر کے دکھایا، جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر علیہ السلام کو کر کے دکھایا. مقصد یہ تھا کہ کہیں نماز ان کی خراب نہ ہو جائے. پھر آپ نے صحابہ کو جب حکم دیا تو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. اے میرے صحابہ، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہے. جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اس طرح کی نماز پڑھنا. روز قیامت اللہ تعالیٰ نے تم سے سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں کرنا ہے؟ نماز کے بارے میں. اب وہ حدیث کیا ہے؟ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. روز قیامت سب سے پہلا محاسبہ انسان کا نماز کے بارے میں ہوگا. یہ ایک ہوتا ہے لفظ سوال، ایک ہوتا ہے محاسبہ. ان دونوں میں ذرا فرق ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ان اول ما یحاسب، سب سے پہلے کیا ہوگا؟ محاسبہ. سوال ہوتا ہے ایک، محاسبہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پوری تفتیش، انویسٹیگیشن. یحاسب، محاسبہ، فرق. مثلا سوال یہ ہے نماز پڑھی ہے، بات ختم. محاسبہ کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے، کتنی پڑھی ہے؟ 5. کہاں پڑھی ہے؟ مسجد میں. کب پڑھی ہے؟ وقت پر. جماعت کے ساتھ؟ جی ہاں، جماعت کے ساتھ. کس طریقے سے پڑھی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھی ہیں. ہاں، اب یہ ہو گیا محاسبہ، یہ پوری تفتیش. آپ اپنے بچے سے پوچھتے نماز پڑھی، بس بات ختم. نماز پڑھی ہے؟ ہاں. کہاں پڑھی ہے؟ مسجد میں. کس مسجد میں پڑھی ہے؟ فلاں مسجد میں. کہاں کھڑے ہو کر پڑھی ہے؟ امام کی دائیں جانب. کتنی رکعتیں ملی تھیں؟ ساری ملی تھی. تیرے ساتھ کون تھا؟ یہ میرے ساتھ. یہ آپ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ پوری تفتیش. یہ محاسبہ ہے. ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. روز قیامت بندے کا نماز کے بارے میں محاسبہ ہوگا. محاسبہ، پوری تفتیش. فَإِن صَلُحَتْ، اس حدیث کو اپنے دلوں پہ لکھ لیں. اب غور کریں. فَإِن صَلُحَتْ، اگر وہ نماز درست ہوئی. یہ نہیں کہا پڑھی ہوئی. پڑھنے اور درست ہونے میں فرق ہے. فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز درست ہوئی. جیسے آپ امتحان دیتے ہیں، آپ کے بچے امتحان دیتے ہیں، بیٹا اس سوال کا جواب لکھا. اب اگلا مرحلہ ہے صحیح بھی لکھا یا غلط لکھا. اب نماز کا فیصلہ صرف نماز پڑھنے پر نہیں ہے. فَإِن صَلُحَتْ، اگر وہ نماز درست ہوئی. اس کو سمجھو. اگر آپ سے پوچھا جائے
ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں جو جواب لکھے گا ہی نہیں وہ تو ویسے ہی فیل، اور اگر وہ لکھ دے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جواب تو ہے لیکن درست نہیں ہے۔ جواب تو بیٹا سوال کا جواب لکھا تھا ابو، لیکن درست بھی لکھا تھا کہ نہیں؟ بات تو یہ ہے فَإِن صَلُحَتْ، اگر وہ نماز کیا ہوئی؟ درست ہوئی، صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِ، اللہ اس نماز کی برکت کی وجہ سے اس کی ساری معاملات کو اور ساری عبادت کو درست کر دے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر وہ نماز خراب ہوئی، ایک ہوتا ہے نہ ہونا اور ایک ہوتا ہے خراب ہونا، اسی کو لے لو۔ ایک ہے پوچھا گیا ہمارے آخری نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے، ایک نے لکھا ہی نہیں، یہ ہے نہیں جواب، اور ایک نے لکھ دیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ کیا ہو گیا؟ غلط جواب۔ فَإِن فَسَدَتْ، اگر وہ نماز خراب ہوئی، خراب ہونے کا مطلب یہ ہے موجود تو تھی، پڑھی تو تھی، ادا کی تو تھی، وقت تو لگایا تھا، لیکن خراب۔ جیسے آپ دیکھ لیں دودھ ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں، اور اگر دودھ ہے تو پھر اس کی دو حالتیں ہوں گی، یا صحیح یا خراب۔ اگر دودھ ہے ہی نہیں آپ اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ خراب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ سالن ہے ہی نہیں، صحیح کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ خراب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ صحت اور خرابی اس وقت آئے گی جب اس کا وجود ہوگا۔ نماز کے نہ پڑھنے والا تو سیدھا جہنم میں، یہ بات پکی ہے، لیکن جو پڑھنے والا ہے اس کی بھی دو حالتیں ہیں۔ نماز کا سب سے پہلے محاسبہ، اگر وہ درست ہوئی باقی سارے عمل درست، اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی سارے عمل خراب۔ اس وجہ سے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ نماز پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، ہر صورت پڑھنی ہے، لیکن سنت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی، جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی، ہمارے نبی علیہ السلام نے سکھائی، ہمیں حکم دیا نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اس طرح پڑھو گے نماز درست ہوگی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مرضی کی نماز، اس ورنہ نماز خراب ہو جائے گی اور باقی سارے عمل بھی خراب ہو جائیں گے۔ روز قیامت نجات صرف نماز پڑھنے پر نہیں ہے، روز قیامت کی نجات نماز کے درست ہونے پر ہے، نماز کے درست ہونے پر۔ صحیح بخاری کی حدیث سنیے، ایک صحابی آئے، صحابی، ہمارا اور ان کا زمین و آسمان کا فرق، ایک بات، آئے مسجد نبوی میں، محلہ مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، دل ان کا بڑا پاک اور صاف ہے، نیت میں شک کوئی نہیں، صحابہ کی نیت میں شک کوئی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی مدینے کا علاقہ، نیت صاف، آئے، آ کر نماز پڑھی، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، حضور علیہ السلام ابھی اپنے مصلی پر ہیں، وہ پیچھے سے آئے، نماز پڑھی، پورا قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، ساری رکعتیں پوری کی، یہ نہیں کہ 4 کے بجائے 2 پڑھی، نہیں، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، تشہد بھی کیا۔ پوری نماز پڑھنے کے بعد دل میں خیال آیا حضور کو سلام کرتے چلے جائیں، پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، فسلم علیہ، آپ کو سلام کہا، آپ نے جواب میں کہا وعلیکم السلام، اور ساتھ ہی کہہ دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ حالانکہ نظر تو آ رہا تھا پڑھی ہے، حدیث میں لفظ ہے پڑھی ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ تو نے نماز ارجع، واپس چلو، فصلی، نماز پڑھو، فإنک، بے شک یقینی بات ہے، لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، پکی بات ہے تو نے پڑھی نہیں۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کے دوبارہ نماز پڑھ دی، اور پوری نماز پھر پڑھنے کے بعد پھر کہا حضور سے ذرا سلام کرتا چلا جاؤں۔ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، سلام ادب پیش کیا، تو آپ نے جواب دے کر پھر یہی جملے بولے۔ اب ان جملوں پر غور کریں، آپ نے کہا ارجع، چلو واپس،
فصلی نماز پڑھو، فإنک لم تصلی بے شک تو نے نماز پڑھی نہیں۔ اب آپ کسی کو کوئی کام کہیں اور وہ کر رہا ہو تو آپ بیٹھے، نظر تو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس دے رہے ہیں، آرگومنٹ دے رہے ہیں، اپنا کوئی تبصرہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو اس کے بارے میں علم ہے تو فتویٰ دے رہے ہیں نا۔ آپ کس طرح کسی کو کہہ سکتے تو نے نماز نہیں پڑھی؟ جب آپ کو پتا ہوگا کہ اس نے نہیں پڑھی تبھی کہیں گے نا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے سامنے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا حضور تسی دیکھیا نہیں، وہ جڑا کھلوتا سی میں ہی سی۔ نہیں نہیں نہیں، انہوں نے پڑھی تھی، لیکن جب نبوت کی زبان نے کہا نا نہیں پڑھی، انہوں نے کہا میں غلط ہو سکتا ہوں، پیغمبر غلط نہیں ہو سکتے۔ میں نے اگرچہ پڑھی ہے، لیکن جب نبوت کی زبان کہہ دے نہیں پڑھی تو میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں نہیں پڑھی، میں آقا کو آگے سے جواب نہیں دے سکتا۔ تیسری مرتبہ آپ نے کہہ دیا پڑھ جا کے نماز، انہوں نے جا کے ساری نماز پڑھی۔ پھر ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا یار مولوی صاحب کو جان چھڑاؤ، یہ مسئلہ پوچھ لیا تو پھر عمل کرنا پینا ہے۔ ہمارے ہاں ان کا بھی یہ ہو سکتا تھا کہ وہ پیچھے پیچھے سے نماز پڑھ کے، نہیں نہیں نہیں، وہ ہمارے جیسے وہ صحابہ تھے، جا تو سکتے تھے نا۔ منو بھی بڑی جلدی ہے، مجھے بھی بڑے کام ہیں، اب بار بار میں جا کے کہوں پھر پڑھتا رہوں، کتنی مرتبہ پڑھوں؟ نہیں نہیں نہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، تیسری مرتبہ سلام پیش کیا۔ آپ نے پھر یہی کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب وہ تیسری مرتبہ بھی کہا نا تو کہنے لگے حضور لگتا ہے کہ میری نماز پڑھنے میں کوئی کمی ہے، آپ مجھے نماز پڑھنا سکھا دیں، مجھے لگتا ہے کہ میری نماز صحیح نہیں، جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں تو نے پڑھی نہیں۔ اب دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو تیری نماز صحیح نہیں، آپ کیا جملے بول رہے تھے؟ فإنک لم تصلی، تو نے پڑھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث، جس کی نماز ہو، مسجد نبوی ہو، پڑھنے والا صحابی ہو، مدینے کی مسجد ہو، اور ان کا ایمان اخلاص نیت پکی ہو، ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ بھی نماز پڑھ دے، نبوت کی زبان کہتی ہے تو نے پڑھی نہیں۔ مرضی کی پڑھنا اور نہ پڑھنا آپ نے برابر قرار دے دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے نماز پڑھی نہیں، پڑھی نہیں، پڑھی نہیں، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک نماز سنت کے مطابق نہیں، سمجھ لو وہ نماز نہیں۔ سنن نسائی ایک حدیث کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی، اب یہ کون شخصیت ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی نا ہر صحابی کی خوشبو الگ ہے۔ اگر آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل سنیں تو لگتا ہے ان کے برابر کا، اور اگر آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان سنیں تو لگتا ہے ان کے برابر کا کوئی نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی بات سنیں تو ان کی سخاوت کے برابر کا کوئی نہیں، اور علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی شجاعت سنیں تو ان کے برابر کا کوئی نہیں۔ حسنین کریمین حسن حسین رضی اللہ عنہما کے مقام سنیں، ان کے برابر، ہر ایک کی شان الگ الگ ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کی شان ایسی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی وحی کے ذریعے منافقوں کو پہچان لیتے تھے، یہ بندہ منافق ہے، وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا۔ اوپر سے مسلمان ہے، اندر سے کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کم و بیش 1,40,000 صحابہ میں کسی کو نہیں بتایا کہ کون کون منافق ہے، صرف ایک شخص تھا جس کو میرے آقا اپنے پاس بلاتے اور بلا کر کہتے حذیفہ تجھے میں صرف اپنا رازدان بنا رہا ہوں، پوری دنیا میں صرف میں اور ایک تم ہو جس کو میں بتاتا جاتا ہوں فلاں فلاں بندہ منافق ہے۔ یعنی پورے صحابہ میں منافقوں کو پہچاننے والے کتنے شخصیات تھی؟ صرف ایک، اور ان کا نام کیا تھا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ ان سے آ کر پوچھا کرتے تھے حذیفہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بتاؤ منافق کون کون ہے، یہ نہیں کہتے، بس اتنا بتا دو کہ ان منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے نا، بس اتنا بتا دو۔ میں نہیں پوچھتا کون کون ہو، مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں، بس مجھے اپنی یہ ٹینشن ہے کہ صرف اتنا بتا دے کہ نبی نے جب تمہیں بتایا تھا فلاں فلاں منافق ہے، انہوں نے میرا نام تو نہیں نہ لیا، یعنی وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہے۔
حذیفہ بن یمان ایسی شخصیت ہے رضی اللہ عنہ، بوڑھے ہو گئے، سنن نسائی کی حدیث ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک بندے نے آ کے نماز پڑھی، وہ نوجوان لڑکا ہوگا یا وہ بھی بڑی عمر کا ہوگا، آپ نے اس کی نماز کو دیکھتے رہے، جب اس نے اسلام پھیرا نا تو اس کو بلایا، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تقریباً سمجھ لیں کوئی 70-80 سال کی عمر ہے، دوسرے کی عمر تھوڑی ہے، وہ 50 سال ہوگی تقریباً. تو آپ نے فرمایا منذ کم تصلی، نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ یہ صحابی پوچھ رہے ہیں، حضور کے رازدان پوچھ رہے ہیں، منذ کم تصلی، کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی منذ 40 سنہ، میں کوئی 1-2 دن نہ نمازی تھوڑا، مجھے نماز پڑھتے ہوئے 40 سال گزر چکے ہیں. جس کی 40 سالہ نماز ہو اس کی عمر تقریباً کوئی 50 سال تو ہوگی نا. پوچھا منذ کم تصلی، صحیح روایت حدیث سنن نسائی میں، کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ منذ 40 سنہ، 40 سال سے پڑھ رہا ہوں. فرمایا واللہ ما صلیت واحدا، اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی. ما صلیت واحدا، تو نے ایک بھی نہیں پڑھی. کہنے لگا کیا بات کر رہے ہیں آپ، 40 سال کی فجریں، 40 سال کی عشائیں، 40 سال کے کام کاج کو روکنا، ضروریات کو چھوڑنا، دکانوں کو بند کرنا، ساری باتوں کو چھوڑ کر مسجد میں پہنچنا، 40 سالہ زندگی کی عبادت، اور آپ نے 1 منٹ میں اڑا دی. کہا میں اپنی مرضی سے نہیں اڑا رہا، میرے پیغمبر علیہ السلام کے مطابق تیری نماز نہیں، میں پیغمبر کی حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوں تیری ایک بھی نماز نہیں. وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ فِطْرَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے اسی طرح فوت ہو گئے تو پیغمبر کی سنت پر فوت نہیں ہوگا. پھر اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نماز سنت کے مطابق نہیں، اس وقت تک نماز نہیں. خدا را اپنی نمازوں کی اصلاح کرو. قاری صاحب سے آ کر اپنا قیام دکھاؤ، اپنا رکوع دکھاؤ، اپنا سجدہ دکھاؤ، اپنی پریکٹس کر کے اس کی عملی نمونہ، عملی اظہار کر کے دکھاؤ. اگر اس طرح ہے جو سنت کے مطابق ہے تو نماز ہے، اگر سنت کے مطابق نہیں تو نماز نہیں. اب آپ لیٹ تو نہیں ہو رہے، کھڑے ہو جائیں، ہم اپنی نماز کو درست کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک. باجو کر لیں. ہم نے نماز سیکھنی ہے، پہلے ہم نے صف کیسے بنانی ہے. صف بنائیں، بہت ٹھیک ہے. میں تو پھر کے دیکھنا ہے نا. ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفوں کے درمیان میں چکر لگایا کرتے تھے اور چیک کیا کرتے تھے کہ کن کے پاؤں سے. آپ خود اس طرح چکر لگا کر ان کی صفیں درست کروایا. بس اوقات ہمارا